نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہمارے اس درس کا عنوان بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس بارے میں تو تمام اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ان کی لخت جگر ام المؤمنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت بی بی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، ان کا نکاح سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضا اور خوشی سے امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اہل سنت تمام کے تمام اس رشتے کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اہل سنت کی تمام کتب میں اس کے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ البتہ اہل تشیع کی عوام اس رشتے کے متعلق تذبذب کا شکار ہے، جبکہ ان کے ائمہ نے اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی داماد ہیں، اور آپ علیہ السلام کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھی داماد ہیں۔ چنانچہ اہل تشیع کی اصول کی 4 کتابیں ہیں جن کو اصول اربع کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 فروع کافی، نمبر 2 تہذیب الاحکام، اور نمبر 3 الاستحضار، اور نمبر 4 من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ ان کی 4 کتابیں ہیں جن کو وہ قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر اور سب سے زیادہ مستند سمجھتے ہیں۔ ان کتابوں میں سے چند حوالہ جات اس کے متعلق کہ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے داماد ہیں۔ پہلی فروع کی اصول کی کتاب ہے اہل تشیع کی فروع کافی، جس کا نام ہے، اور وہ بہت ہی معتبر مانی جاتی ہے اہل تشیع میں، جس کے مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی۔ وہ اس کتاب کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہ میں نے سوال کیا سیدنا حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق سے، عن امرأۃ توفیت زوجہا، ایسی عورت کے بارے میں کہ جس کا شوہر وفات پا جائے، این تعتد فی بیت زوجہا او تعتد حیث شاءت، کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ اپنے والدین کے گھر میں، وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، عدت وفات جو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے بیوہ کی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن، یا جہاں پر وہ چاہے جس گھر میں چاہے عدت گزار سکتی ہے۔ یہ راوی نے حضرت امام ابو عبداللہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، قال بلا حیث شاءت، انہوں نے کہا جہاں پر وہ عورت چاہے عدت وفات 4 مہینے 10 دن چاہے شوہر کے گھر میں گزارنا چاہے وہاں پر بھی گزار سکتی ہے، اس کے علاوہ اپنے کسی اور عزیز محرم کے گھر گزارنا چاہے وہاں پر بھی گزار سکتی ہے۔ پھر اس کی دلیل
امام جعفر صادق نے جو دی ہے، فروع کافی والے نے لکھا ہے کہ ثم قال ان علی رضی اللہ تعالی عنہ لما مات عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتا ام کلثوم فاخذ بیدها فانطلق بها الى بیته، کہ جس وقت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور ان کے ہاتھ سے پکڑ کر ان کو اپنے گھر لے گئے۔ تو اس فروع کافی کے اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ام کلثوم کا ہاتھ پکڑا تھا وہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور باپ اپنی بیٹی کا بازو پکڑ سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ دوسرا حوالہ تہذیب الاحکام جو ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب ہے، مصنف اس کے یہ ہیں، یہ بھی اہل کتاب اہل تشیع کی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ حضرت ابو جعفر محمد بن حسن طوسی اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362 پر لکھتے ہیں کہ عن جعفر عن ابیہ قال مات ام کلثوم بنت علی وابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعۃ واحدہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم بنت علی اور ان کے بیٹے حضرت ام کلثوم کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب کی وفات انتقال ایک ہی وقت میں ہوا، ایک ہی وقت میں ماں بیٹے کا انتقال ہوا۔ تو اس روایت میں آ رہا ہے کہ زید وابنها زید بن عمر بن الخطاب، کہ حضرت ام کلثوم کا بیٹا زید بن عمر بن خطاب۔ تو اس حوالے سے معلوم ہوا کہ حضرت زید حضرت عمر کا بیٹا ہے، اور وہی حضرت زید حضرت ام کلثوم بنت علی کا بھی بیٹا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی لخت جگر ہیں، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لخت جگر ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تبھی تو حضرت زید بن عمر بن خطاب حضرت عمر کا بھی بیٹا ہے، حضرت ام کلثوم کا بھی بیٹا ہے۔ اور پھر اس کے اندر وہ یہ درج کرتے ہیں کہ لا یدرا ایہما ہلاک قبل، کہ ایک ہی وقت میں دونوں کا انتقال ہوا، معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا ہے، ماں کا پہلے انتقال ہوا یا بیٹے کا پہلے انتقال ہوا۔ اس لیے فلم یورث احدہما من الآخر، جب ان میں سے پہلے کا پتہ نہیں ہے کہ پہلے کس کا انتقال ہوا بعد میں کس کا انتقال ہوا، تو اس لیے ان دونوں میں سے کوئی دوسرے کا وارث نہیں بنے گا۔ اور پھر فرمایا وصلی علیہما جمیعا، پھر ان دونوں ماں بیٹے کا اکٹھے جنازہ پڑھا گیا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ معلوم ہوا کہ حضرت بی بی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد کا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ تیسرا اور آخری حوالہ ہے منتہی الاعمال، حاجی شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، شیعہ مذہب میں بڑی معتبر مانی جاتی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 186 پر وہ درج کرتے ہیں، فارسی کے اندر لکھی ہوئی ہے، فصل نمبر 6 ہے۔ فرماتے ہیں فصل نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، تمام بیویوں سے ان کی تعداد 27 تھی، اور ان میں سے 4 اولاد کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نمبر 1 حضرت امام حسن، نمبر 2 حضرت امام حسین، اور نمبر 3 حضرت بی بی زینب کبریٰ جن کا لقب تھا عقیلہ، اور نمبر 4 زینب صغریٰ، اور یہی جو چوتھے نمبر کی حضرت علی کی بیٹی ہیں، اور یہ چاروں کی چاروں اولاد جو ہیں یہ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہے،
اور یہ جو آخری اور چھوٹی بیٹی ہیں حضرت بی بی زینب صغریٰ، ان کی کنیت تھی ام کلثوم۔ دراصل یہ ان کی مشابہت اور مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم یعنی اپنی خالہ کے ساتھ ان کی مشابہت تھی، تو اپنی خالہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کی کنیت پڑی اب ام کلثوم۔ ان چاروں کی والدہ جیسے میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر وہ حاجی شیخ عباس قمی اپنی اس کتاب منتہی الاعمال کے اندر لکھتے ہیں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تفصیل۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور یہی تمام کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 3 حوالہ جات ہیں اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے اس بارے میں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، یعنی جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بارے میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام داماد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہیں، تو وہاں حضرت عمر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی نواسی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم جن کا نام زینب صغریٰ تھا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ تو یہ حوالہ جات ہیں، اہل سنت کی تمام کتابیں متفق ہیں، اور اہل تشیع کی یہ معتبر کتابیں ہیں جن کے حوالہ جات میں نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔